إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو کائنات کے اندر خشکی میں اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے اس کے حقیقی سبب کے بارے میں بتلایا کہ یہ سب لوگوں کے شامات عاملہ کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اعمال کی شامت ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ جو بحر و بر کا فساد مختلف صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اس فساد کا تو تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں اصلاح نہیں ہے، فلاں چیز صحیح نہیں ہے، فلاں عمل صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کا الزام ہم کسی نہ کسی کے سر تبصرے میں لگا دیتے ہیں
اسی لیے ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ملکی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کا واحد ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں، سیاسی لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں میں یہ فکر اجاگر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حکومت ہو، زمامی اقتدار ہمارے پاس ہو تو سارے مسائل صحیح ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بھول اور غلطی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ہی اسی نقطے پر بنی، اور جتنا عرصہ پاکستان کو بنے ہوئے ہوا اتنا ہی عرصہ اس جماعت کو بنے ہوئے، لیکن وہ جماعت ملک میں تو کوئی تبدیلی نہ لا سکی، البتہ اپنے موقف سے ہٹ گئی، اپنے موقف سے اس میں کافی لچک آ گئی، کافی انحراف آ گئی، اور کئی لوگ جو پرانے اس جماعت میں شامل تھے وہ اپنی زندگی ہی میں اس جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ مقصد کیا ہے؟ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اس کے اسباب پر اگر ہم غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اور پھر دوسرا عمل یہ کہ ان کا تدارک کیسے ممکن ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی لوگ جو موجودہ حالات کی روشنی میں حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ سب کے سب مل کر حالات کو بدل نہیں سکتے۔ بہت سی ایسی کوششیں ماضی میں ہوئی، جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، الیکشن لڑیں، کامیاب ہوں، پھر اسمبلی میں جائیں گے، پھر ہم سارا معاملہ بہتر کر دیں گے۔ ابھی بہت پرانی بات نہیں، لیکن اتنی نئی بھی نہیں کہ ایک اس طرح سے ایک دینی لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ماضی میں، اور اس نے بڑی کوشش کی اور اکثریت سے سیٹیں بھی حاصل کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے کے ذریعے سے ملک کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں، نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی معاشرے کو اصلاح کی راہ پر لانے کے لیے، میں نے دیکھا، پڑھا اور سنا کہ اچھے ذہن رکھنے والے، اچھا درد دل رکھنے والے اور دیندار قسم کے لوگ، یہ ذہن بنایا ان لوگوں نے، باقاعدہ انہوں نے ماضی میں لوگوں کو پکڑا، یرغمال بنایا، ان سے تاوان کے طور پر پیسے لیے اور اس کو غریبوں میں تقسیم کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم نے چوروں سے، ڈاکوؤں سے پیسے لیے اور غریبوں میں تقسیم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود بھی حرام کمایا اور دوسروں کو بھی حرام کھلایا، اور یہ غریبوں کی مدد تو نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی ذہنیت کو دیکھیے کہ لوگ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، باقاعدہ اس کی پوری پلاننگ کے طور پر ایک بہت بڑی تنظیم تھی جو ماضی کے اندر پھر ایسے لوگوں کو پکڑا گیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ان حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، ان حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ چیزیں آنن فانن ایسے ہو گئی یا یہ کسی چیز کا نتیجہ ہے؟ اگر ہم اس کے شرعی اسباب اور محرکات تلاش کریں اور شریعت کی روشنی کے اندر اس کا حل، اس کا معلوم کریں کہ آخر ان حالات کا سبب کیا ہے، تو یہ سبب جاننا اتنا مشکل نہیں۔ کتب احادیث کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں بھی ذکر کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر ہے جس کو ہم یوں کہیں کہ یہ ایک بظاہر تو یہ ایک ان کا قول ہے، لیکن اس کا حکم حدیث مرفوع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ چیز لی گئی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جب کسی قوم کے اندر خیانت عام ہو جائے، جب کوئی قوم خائن بن جائے، الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر، ان کے دلوں کے اندر رعب بٹھا دیتا ہے، خوف بٹھا دیتا ہے۔ اب آپ قوم کی خیانت کا معاملہ کس سطح پر ہے دیکھ لیجیے، کسی کو قرض دے کر دیکھ لیجیے، پھر دیکھیں وہ کتنی ایمانداری سے آپ کو واپس کرتا ہے۔ کسی کے پاس آپ کوئی امانت رکھوا دیں، الا ماشاء اللہ، فرمایا کہ ولا فشى الزنا الا كثرهم الموت، جب کسی قوم کے اندر بدکاری اور زنا عام ہو جائے پھر اس پر کثرت سے اموات کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ آئے دن اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، خبر نامہ کو دیکھ لیں، فلاں جگہ بس ٹکرا گئی اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ بم بلاسٹ ہوا اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ کشتی الٹ گئی اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ زلزلہ آیا اور اتنے لوگ مر گئے۔ ابھی حالیہ شام اور ترکی کے اندر آپ نے نہیں دیکھا؟ ولا فشى الزنا الا كثرهم الموت، مجھے بتایا لوگوں نے کہ ترکی کے اندر اتنے چینل ہیں کہ اتنے چینل یورپ کے اندر نہیں۔ حال و کیفیت یہ ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، اور زلزلے کے اگلے دن امام بطور خطیب کے، بطور امیر المومنین کے جناب عمر نے خطبہ دیا، فرمایا کہ زلزلہ کیوں آیا؟ لوگوں سے پوچھا، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے گناہوں کے سبب سے آتی ہیں۔ تو یہ زلزلہ کیوں آیا؟ اللہ کے رسول کے دور میں تو نہیں آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں آیا، تو پھر میری حکومت میں کیوں آیا؟ یہ ایک انداز تھا لوگوں کو تربیت کرنے کا، لوگوں کو اصلاح کرنے کا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی ہر ایک
اپنا محاسبہ کرے۔ اور پھر فرمایا، پھر وارننگ دی، آئندہ یہ زلزلہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر آئندہ زلزلہ آیا تو عمر تمہارے بیچ رہنا پسند نہیں کرتے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب تک جناب عمر زندہ رہے دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ ولا فش الزنا، فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، الا کثرہم الموت، اس قوم کے اندر اموات کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری ہو جائے، کثرت سے موتیں ہوں گی۔ اور فرمایا وما نکث قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے، بے ایمانی کرے، الا قطع عنہم الرزق، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر معاشی بدحالی پھیلا دے۔ وہ قوم معاشی اعتبار سے کبھی مستحکم نہیں ہو سکے۔ دیکھ لیجئے، مجھے ایک دفعہ ایک ایسوسی ایشن کے اندر حیدرآباد میں، تاجروں کی ایسوسی ایشن میں خطاب کے لیے بلایا گیا، اور اس میں سوال و جواب تھے۔ میں پہلی مرتبہ یہ بات تاجروں کی زبانی سنی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ جو 25-50 کلو کی جو بوری ہے چاول کی، اس کے اندر باقاعدہ مل سے ہر بوری کے اندر، جیسے 50 کلو کی بوری ہے تو اس میں 2 کلو کچرا وہ خود ڈالتے تاکہ پورا 50 کلو ہو جائے۔ جہاں معاملات اس ڈگر پر ہوں، پیسے وہ پورے جو چاول ہے، دال ہے، اس کے لے رہا ہے، لیکن 2 کلو اس میں کچرا ڈال کر وہ اپنا حساب کتاب پورا کرتا۔ پہلے تو تولنے کا بھی ایک معیار تھا، اب تو ہر جگہ یہ چائنیز کانٹے آ گئے، اور اس میں آپ سونے کو بھی تول رہے ہیں، اور اسی میں آپ لکڑی کو اور کوئلے کو بھی تول رہے ہیں، اور اسی میں آپ اناج کو بھی تول رہے ہیں، کہ کہیں کسی کے پاس تھوڑا سا بھی سامان زیادہ نہ چلا جائے۔ زیادہ جانا تو دور کی بات، اکثر و بیشتر کم تلنے میں چلا جاتا۔ فرمایا جو قوم اس طرح ماپ تول کے اندر کمی کرتی، ایسی قوم کے بارے میں تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ایسے ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے کوئی چیز خریدنے کی تو پورا تول کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دوسروں کو تول کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ لینے دینے کے پیمانے ایک نہیں، پھر کہاں سے خیر ہوگی، پھر کہاں سے برکت ہوگی، پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ بات، وہ چیز جو انسان کو خیر خواہی کی طرف لے جائے، جو حقیقت میں اس کے مال کے اندر بڑھوتری کا سبب ہے، اس کو تو انسان نے یہ سمجھ کر رد کر دیا کہ نہیں۔ فرمایا جو قوم اس طرح کی ڈگر کو پر چلنا شروع کر دیتی ہے، اس روش کو اپنا لیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں تنگی فرما دیتے۔ اور فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی شامتوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گیا ہے
کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے سبب سے ان کی گرفت کرنے پر آ جائے تو فرمایا کہ لوگ اس قابل بھی نہیں کہ ان کے لیے ایک چوپاہا بھی اس زمین پر چھوڑا جائے ان کے کھانے کے لیے۔ لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود تمہیں عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس نے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اس لیے چوتھی بات یہ فرمائی، وما حکم قوم بغیر حق، جب کوئی قوم اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ نہ کرے، اس کے ساتھ فیصلہ نہ کرے، الا فشا فیہم الدم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر خون ریزیاں بڑھا دے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپ نہیں دیکھتے، ایک چھوٹے سے معاملے پر ایک شخص نے دوسرے کو جان سے مار دی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نافذ نہ ہو، اس کو دستور عمل نہ بنایا جائے، اس کو ملک کا قانون نہ بنایا جائے، پھر کیا ہو؟ پنڈی کے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے پنڈی میں الیکشن لڑا، 25-30 سال پرانی بات۔ الیکشن میں وہ جیت گئے، اسمبلی میں چلے گئے۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ بل پیش کرنا تھا کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، اور ہمارے یہاں ملک میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں شراب بکتی ہے۔ اگرچہ یہ جو پرمیشن اور اجازت نامہ ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، لیکن اس کی بھی شرح فیصد زیادہ ہے، اور اسی کی آڑ میں بہت سے مسلمان پیتے ہیں، تو اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو اسپیکر نے کہا کہ مولانا یہ اسمبلی ہے، اس میں اس طرح سے بات نہیں ہوگی، یا آپ تقریر نہیں کر رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھا، یہ ایک مسلمان اسپیکر کہہ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بل پیش کریں، پھر کچھ اور لوگ آپ کی تائید یا مخالفت میں اپنی بات پیش کریں، جب یہ 2 مرحلے مکمل ہوں گے اس کے بعد ہم تمام حاضرین سے اس بات پر ووٹ لیں گے کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے۔ اگر اکثریت نے کہا کہ لگنی چاہیے تو پھر ہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے بات کی، کسی نے تائید میں بات کی، کسی نے مخالفت میں بات کی، پھر آخری مرحلہ آیا، اس میں ووٹنگ کی گئی، تو اکثریت کا کہنا یہ تھا کہ شراب پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ وہ اسپیکر نے کہا کہ مولانا اکثریت کی چونکہ رائے یہ ہے لہٰذا شراب پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ وہ بیچارے خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، معذور بھی تھے، انہوں نے جو ان کے لیے وہاں ان کی ویل چیئر کو لے کر آیا تھا اس کو کہا کہ مجھے جلدی سے یہاں سے باہر نکالو، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں یہ اسمبلی کی چھت نہ گر جائے، اللہ کا عذاب نہ آئے، کہ ہم اس قدر یہاں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے، اس قدر ہم یہاں بیٹھ کر کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالی ہم پر خوش ہوگا۔
اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جو قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ فرمایا وما حکم قوم بغیر حق، جب کوئی قوم بغیر حق کے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، پھر اس میں خون ریزیاں، قتل و غارت گری زیادہ ہو جاتی۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ ولا خطر قوم العہد، جو قوم اپنے عہد سے بے وفائی کرتی ہے، جو قوم عہد و پیمان سے پھر جاتی ہے، بے وفائی کرتی ہے، الا سلط اللہ علیہم العدو، اللہ اس قوم پر اس کے بدترین دشمن کو مسلط کر دیتا۔ ہم نے بھی جب یہ ملک حاصل کیا بڑی جد و جہد کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، اور اللہ سے اس وعدے پر کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کے اندر سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ ہو، اور سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا قانون جاری نہ ہو۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی ہو، اس کا نفاذ ہو۔ پھر دیکھیے کہ کتنی اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی۔ یہ جس دور کے اندر تھا، اس دور کی بھی خیر و برکات کو اہل تاریخ نے، اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اور جب ایسا دور دورہ ہوگا پھر اللہ کی اسی طرح رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ بات بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی، کہتے ہیں میں نے اپنے دور کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ میں نے ایک ککڑی دیکھی جو 13 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکمران نیک ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کے خزانوں کو بھی کھول دے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک نارنگی کو دیکھا، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے ایک کے 2 حصے کر کے اونٹ پر ایک حصے کو اس طرف رکھا گیا اور ایک حصے کو اس طرف، تاکہ بیلنس برابر۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت بھی خیر اس طرح سے عام ہو جائے۔ فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کو کفایت کر جائے، ایک انار پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ وہ کتنا بڑا ہوگا انار؟ ایک چھوٹا سا انار تو نہیں ہوگا۔ اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ فرمایا یستظلون بکہفہا، اس انار کے چھلکے تلے وہ پورا خاندان سائے میں آ جائے، تو کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ زمین سے ساری پیداوار کون اگاتا ہے؟ کون تمہیں اس زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہل چلایا، زمین میں بیج ڈالے، پانی ڈالا تو تمہاری محنت کا تمہیں نتیجہ مل گیا؟ نہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ لے لہاتے کھیت کو مسمار کر دے، ملیاں میٹ کر دے، تم دانے دانے کو ترس جاؤ۔ یہ سارے خزانے اور برکات تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ان چیزوں پر قادر ہے۔
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے لوگوں یہ بتاؤ جو تم پانی ڈول سے نکالتے ہو، مشین کے ذریعے سے پانی کنویں کھدوا کر نکالتے ہو، یہ پانی گہرائی میں چلا جائے اور گہرائی میں چلا جائے اور گہرائی میں چلا جائے اور یہ پانی تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے، تو کوئی ہے ایسی چیز جو اس پانی کو لا سکے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو بادلوں سے ہم نے نازل کیا یا تم نے برسایا؟ یہ سارے معاملات تو اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں، کسی انسان کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی انسان کی عقل کا کرشمہ نہیں، انسان تو صرف محنت کرتا ہے، اس کا نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ایسی مثالیں قرآن نے بیان کی کہ انسان ساری چیزوں سے مطمئن ہو کر کھیتی باڑی کر کے بیج ڈال کے پانی دے کر جب زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کے محنت کرنے والے بھی، اس پر پورا وقت لگانے والے، صرف کرنے والے بھی، اس کے اہل بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم اس کے کاٹنے پر قادر ہیں، چند دنوں کے بعد یہ میرے معاملات ہیں سب صحیح ہو جائیں گے، میں جا کر جب اس کو کاٹوں گا۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اور ہمارا رات یا دن کے کسی حصے میں عذاب آ جائے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اور وہ عذاب اس پورے کھیت کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس کھیت کا تو کبھی سے صفایا ہو چکا، کاٹ دی گئی۔ حسیدن کأن لم تغن بالامس، ایسے ہو گیا جیسے جب کچھ نہیں تھا ویسے ہو گیا، پھر کیا کر لو؟ تو انسان ان تبصروں کے بجائے ان حالات کے اندر جو ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں، کم از کم انسان اپنی اصلاح کر لے تو یہ تو ہوگا نا کہ معاشرے میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ اور یاد رکھیے کہ یہی انسان کی جو اصلاح ہے یہ ایک فرد کی اصلاح، ایک قوم کی اصلاح ہے، اور پھر قوم در قوموں کی اصلاح ہے، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آسان ہے۔ تو یہ کام جو آسان ہے، تبصرے سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرے اندر کیا برائی ہے اور میں اپنی برائی کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، میں اپنی کوتاہیوں کو، کمی کو کیسے دور کر سکتا ہوں۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔